محمد النبي الأمي. خواتین و حضرات، اس مقابلہ نعت خوانی میں آخری مرحلے کی دوسری شریک آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے اور آپ کا اسم گرامی آنسا سمینہ عتیق. تیری نگاہ سے گدائے بے سرو سما جہاں پانا جہاں سے وہ گزرے جہاں مقام محبت کی جلوہ آنسا قبل سندھ کے بعد یہ سمینہ عتیق تھیں جو صوبہ سندھ سے تشریف لائیں تھیں. بیگانہ تھے آپس میں مجاز اور حقیقت، ایک رشتہ محمد نے مگر جوڑ دیا ہے اور مجموعہ ہر حسن یہی تصویر بنا کر صنائے حقیقی نے قلم توڑ دیا ہے. اب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے تشریف لائی نعت خواں آنسا نور عائشہ. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا
سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے ماشاءاللہ. میں اب ملتمس ہوں محترمہ ادینہ قدیر سے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدح اب اور بیان کیا ہو کسی
ہے کہ تو محبوب خدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا، یہ سعادت نصیب فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، عقیدت کے اظہار کا یہ موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب ملتمس ہوں وفاقی سیکریٹری وزارت اطلاعات و نشریات جناب اکبر درانی سے آپ کے اظہار خیال کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دی ہنڈریڈز۔ اس کتاب میں اس نے 100 ایسی پرسنالٹیز دنیا کی نکالی کہ جنہوں نے اس دنیا کو انفلوئنس کیا، اور ہم سب کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ جو پہلی پرسنالٹی اس میں آئی ہے، جو نمبر 1 پہ تھی، وہ ہمارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیکنڈ پرسنالٹی انہوں نے آئنسٹائن کو دی، اور وہ تھرڈ، اگرچہ وہ خود کرسچن تھے، اس نے کرائسٹ کو دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک ریسرچر مائیکل ہارٹ، جس نے پوری دنیا کی پرسنالٹیز کو سٹڈیز کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دنیا میں اگر کوئی پرسنالٹی آئی ہے
تو وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں. اور پھر جب انہوں نے ان کی ریزن دی تو یقین کریں وہ طالب علم جو ریسرچ کا شوق رکھتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو سب چیزیں بنی بنائی ملی. کلمہ بھی ہمیں آتا تھا، کان میں اذان بھی دے دی گئی، 5 نمازوں کو بھی پتہ چل گیا، حج زکوٰۃ کا بھی پتہ چل گیا، اور وہ بیسک چیزیں آپ کو پتہ چل گئی کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے. وہ ریسرچ نہیں ہوئی جو کہ ہر طالب علم جو اپنے آپ کو کے لیے علم کی طلب رکھتا ہے اس سے پتہ ہو کہ یہ جو ریلیجن ہے یہ ہے کیا، یہ انسانیت کا لفظ کہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ محبت کا لفظ کہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ عفو درگزر کا لفظ کہاں سے سٹارٹ ہوا، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شراعت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور اس میں آخری نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مسند دی کہ اس کے بعد نہ کوئی آئے گا نہ کوئی اور ہوگا اور یہ آخری نبی ہے، ایک جو سٹیمپ اس پہ کر دی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ہم پہ فرض کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں؟ ان فرائض میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کے اسوہ حسنہ کی طریقے سے گزاریں. یہاں خواتین و حضرات بھی بیٹھے ہیں، بچیاں بھی بیٹھے ہیں. آپ نے نعت کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس طریقے سے اس دین پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور ریسنٹ مثال آپ کی ابھی فرانس کے صدر کی ہے کہ جو اس نے جو الفاظ استعمال کیے ریلیجن کے حوالے سے، اور ایکسپریشن جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے ان چیزوں پہ، تو آپ دیکھیے کہ کتنا دکھ ہوا. ہم میں سے اگر کسی کے کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو اور کوئی کسی کا جاننے والا ہو، اس کے بارے میں محفل میں بھی اگر کوئی ہلکی سی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار بات سنو، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ کا اخلاق یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی شخص کے بارے میں آپ ایسا بات کریں. کہاں کہ ایک ہستی کہ جس میں جو کائنات کا وجود اگر وہ نہ ہوتے تو شاید اس کائنات کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اللہ کو. ان کے بارے میں ایسے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، ہم ایز اے مسلم جس طریقے سے پرائم منسٹر نے پروٹیسٹ کیا، جس طرح نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں قراردادیں پیش کی گئی، جس طرح کیا گیا، وہ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ ہم یہ باتیں دنیا تک پہنچا سکیں، ہم ریسرچ کروا سکیں. مانا کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم نے وہ ریسرچ، ہم نے وہ چیزیں نہیں کی کہ اس دنیا کو ہم یہ بات پہنچا سکیں کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس کا نام اسلام ہے. اسلام سلمہ اور سلمہ کا مطلب سلامتی، اور سلامتی کا مطلب پیس. یہ تو دین سٹارٹ ہی پیس سے ہوتا ہے. جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم آپ کو سلامتی دیتے ہیں، ہم آپ کو پیس کا پیغام دیتے ہیں، ہم آپ کو امن کا پیغام دیتے ہیں. آج کا یہاں سے جو پیغام آپ نے لے کے جانا ہے وہ یہ لے کے جانا ہے کہ یہ ایک دن نہیں ہے. حضور کی آمد ہے، وہ اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کیا پیغام لے کے آئے، اصل وہ پیغام آپ نے دنیا تک پہنچانا ہے. چاہے وہ آپ قرأت کی صورت میں پہنچائیں، چاہے نعت کی صورت میں ہے، چاہے اپنے ان کے اقوال کو پڑھ کے سنائیں، چاہے ان کے حدیث کے حوالے سے ہو، اور قرآن کی وہ انٹرپریٹیشن جو انہوں نے کی ہے، جو صحابہ کرام نے کی ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر آگے پہنچایا جائے اور آپس میں محبت کا پیغام دیا جائے. کیونکہ ہمارا دین محبت سے ابتدا ہے اور اس کی انتہا بھی محبت ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا، تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سکھ صاحب. میں ملتمس ہوں کہ آپ یہیں پر قیام فرمائیں تاکہ انعامات کا سلسلہ ہو. پہلا مرحلہ تھا
15 برس سے کم عمر بچوں کا۔ اس مرحلے میں تیسرے انعام کے حقدار پائے وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے آئے ہمارے مہمان حسین حیدر۔ انہیں 30,000 روپے نقد کا انعام دیا جاتا ہے۔ دوسرے انعام کے حقدار پائے ہیں محمد خطامہ صابری، انہیں 40,000 روپے نقد کا انعام دیا جاتا ہے، جبکہ پہلے انعام کے حقدار پائے ہیں خیبر پختونخوا کے فہد نسیم، انہیں 50,000 روپے کا نقد انعام اور سید عبد الرحمن فاؤنڈیشن کا گولڈ میڈل بھی دیا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ 15 برس سے کم عمر بچیوں کا تھا، اس میں تیسرا انعام حاصل کیا ہے 30,000 روپے نقد پنجاب سے تعلق رکھنے والی حافظہ مہک بطول صاحبہ نے۔ دوسرا انعام جو 40,000 روپے نقد کا ہے وہ وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے آئی آنسہ عفیفہ نوید نے حاصل کیا ہے، جبکہ پہلا انعام جس کی مالیت 50,000 روپے نقد اور سید عبد الرحمن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا گولڈ میڈل ہے وہ سندھ سے تعلق رکھنے والی آنسہ رباب النساء نے حاصل کیا ہے۔ تیسرا مرحلے میں 15 سال سے زائد اور 25 برس سے کم عمر نوجوان نعت خواں نوجوان لڑکوں کا مقابلہ تھا۔ اس میں تیسرا انعام 30,000 روپے نقد کے ساتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے بابر علی صاحب نے حاصل کیا ہے۔ دوسرا انعام حاصل کیا ہے سندھ سے تعلق رکھنے والے برہان علی کھوکھر صاحب نے، انہیں اعزازی سند کے ساتھ ساتھ 40,000 روپے نقد بھی عطا ہو رہے ہیں، جبکہ پہلے انعام کے حقدار 50,000 روپے نقد اور سید عبد الرحمن فاؤنڈیشن کا گولڈ میڈل خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے فواد ابرار صاحب۔ چوتھا مرحلہ اس میں تیسرے انعام کی حقدار پائی ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی آنسہ ادینہ قدیر، انہیں 30,000 روپے نقد کا انعام دیا گیا۔ دوسرے انعام کی حقدار پائی ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والی آنسہ سمینہ عتیق، انہیں اعزازی سند کے ساتھ ساتھ 40,000 روپے نقد کا انعام بھی دیا گیا، جبکہ اول انعام حاصل کیا ہے 50,000 روپے نقد کے ساتھ سید عبد الرحمن فاؤنڈیشن کا گولڈ میڈل خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی آنسہ نور عائشہ صاحبہ نے۔ امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت